ڈاکٹر صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ پڑوسیوں کے حقوق کی جو پامالی ہے وہ ہماری جو ہے وہ تعلقات پہ اور ہماری معاشرے میں اس نے کس طرح سے اثر انداز کیا ہے؟ پہلے تو ہم نے یہ دیکھا ابھی اسلام کی روح سے اور نفسیات کی روح سے کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں. جی تو اب تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں, موازنہ کر لیتے ہیں کہ پچھلے جس طرح آپ بات کہی تھی کہ 5-10 سال پہلے سے اب تک میں کیا تبدیلی آئی جس سے ہم اس چیزوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے حق ادا نہیں کر رہے. دیکھیے ہم لوگوں کے جو ہیں گھر وہ کشادہ ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے دل تنگ ہوتے جا رہے ہیں. ہم اتنے زیادہ کشادہ کر لیے ہیں کہ ہمیں ساتھ والے گھر کا پتہ ہی نہیں ہوتا, اور یہ اسلام سے دوری ہے. جس طرح ابھی آپ نے شروع میں کہا کہ پہلے ہم نماز پڑھنے جاتے تھے, ایک واحد چیز تھی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. آپ وہ پڑھتے تھے نا تو آپ کو پتا ہوتا تھا کہ اس محلے میں کس کے گھر میں کیا اچھی کیا بری چیز ہے. ایک واحد وہ طریقہ ہوتا تھا مردوں کے ذریعے گھر میں بات آنے کا. پھر اس کے بعد خواتین, جس طرح آپ نے کہا, میں پہلے بھی کہتی تھی کمیٹی ڈالی جاتی تھی محلے میں کہ جی چلے مل کے کمیٹی ڈالتی ہیں, چھوٹی سی قیمت چھوٹے سے پرائس کی ہوتی تھی, کوئی 100 روپیہ 1000 روپیہ 10 جو بھی آپ کٹی پارٹی اس بہانے وہ کٹی پارٹی, وہ بعد میں اس کو ماڈرن شیپ میں ہم نے کٹی پارٹی کہہ دیا. سو جدید دور میں ہم نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا, انڈیویجولزم پہ آ گئے ہیں, کولیکٹیوزم کے بجائے انڈیویجولزم پہ آ گئے ہیں, اور آئسولیشن کو ہم نے پرائیویسی کا نام دے دیا. ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, اور اس سے ہٹ کے ایک اور چیز ہو گئی ہے. پرائیویسی کے بعد ہم نے اگلی چیز کہہ دی ہے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. ہم کہتے ہیں کیمرے 4 لگوا لو, پیچھے گلی میں بھی لگا لو, دائیں بھی لگا دو, بائیں بھی لگا دو, تاکہ ہر طرف سے نظر رہے. اور پڑوسی کی دیوار پہ تو ضرور لگانا نا کہ وہاں سے کچھ چھلانگ نہ مار دے. پڑوسی اتار بھی دیتے ہیں کیمرے. یہ اب آپ کو زیادہ پتہ ہوگا, لیکن میرے خیال میں جب پہلے دور یہ ہوتا تھا کہ کیمروں کی جگہ دوسرے کا گھر ہمارے لیے کیمرہ ہوتا تھا. جو ہی آواز آتی تھی تو ہم کہتے تھے یہ غیر معمولی آواز ہے, خیر پتہ کرو کہ کیوں ہوئی ہے. اور جب آپ کہیں جاتے تھے آپ دوسرے پڑوسی کو کہہ کر جاتے تھے کہ بھئی میں جا رہا ہوں تم خیال رکھنا. اب آپ کہتے ہو تالا بھی اندر سے لگا کے جاؤ تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم گھر پہ ہیں یا نہیں ہے. سو یہ جو پرائیویسی ہے, یہ سیکیورٹی ہے, یہ سب وہ ایکسکیوز ہیں جو ہم نے اپنے آپ کو اپنے دائیں بائیں کے لوگوں سے علیحدہ کر دیا ہے. اب اس میں سب سے بڑی اس وقت افسوس کی بات ہوتی ہے کہ جب ہمارے پڑوس میں کسی کے گھر 2 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, 2 سے 3, تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ خوشی کی خبر ہے یا کوئی غم کا عالم ہے. یہ وقت آ جانا کہ ہمیں یہ نہ پتہ کہ غم کا عالم ہے. اور ہمارے تو دین میں یہ ہے کہ جس گھر میں ایسی کوئی فوتگی ہو کچھ ہو تو 3 دن کے لیے وہاں کھانا نہیں بنتا. اور آپ یقین کیجئے ایک وقت ہوتا تھا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کتنے دور سے آپ کے لیے سامان آ جاتا تھا کہ جی یہ لیجئے. سو آئی تھنک حقوق بھی ہیں, اور ہمیں اپنے آپ کو دوبارہ اپنے دروازوں کو, اپنے دلوں کو کھولنا پڑے گا اپنے دائیں بائیں کے لوگوں. ڈاکٹر صاحب آپ نے گاڑی کی بات کی, اس پہ ایک بڑی بات کرنا چاہوں گی کہ گاڑیاں کھڑی ہوتے ہوئے بھی اگر ہم نے کسی کو ایمرجنسی کے طور پہ ہاسپٹل بھی لے کے جانا ہو نا تو پڑوسی کوئی اب دیتا نہیں ہے اپنی گاڑی, کہ گاڑی خراب ہو جائے گی.